بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو عبارت پڑھی گئی ہے اس سے قبل ہم لوگوں نے بسم اللہ کے اسم کے سلسلے میں پڑھا ہے کہ اسم کس سے مشتق ہے، اور اہل بصرہ اور اہل کوفہ کا اس میں جو کچھ اختلاف تھا وہ ہم لوگوں کے سامنے سے گزرا، اور پھر اسم کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، اسم سے مراد محض لفظ ہے یا اسم سے مراد مسمى ہے یا اسم سے مراد صفت ہے، اس پر کلام ہوا ہے۔ اب آگے یہاں بات شروع ہو رہی ہے اس کی کتابت کے سلسلے میں، وَإِنَّمَا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ بِاللَّهِ۔ یہاں بسم اللہ میں ظاہر ہے کہ بسم اللہ کہا گیا ہے، یہاں باللہ نہیں کہا گیا۔ تو یہ اسم کا لفظ جو لایا گیا ہے یہ کیوں لایا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، تو اس کی دو باتیں یہاں یہ بیان کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ بتلائی گئی لأن التبرک والاستعانۃ بذکر اسمہ او للفرق بین الیمین والتیمن۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں ظاہر ہے کہ یہ با کے دو معنی بتلائے گئے تھے آپ کو، باقی دو معنی جو بتلائے گئے، یہاں وَإِنَّمَا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ بِاللَّهِ، یہاں بسم اللہ کہا گیا ہے، باللہ نہیں کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے لِأَنَّ التَّبَرُّكَ وَالْإِسْتِعَانَةَ بِذِكْرِ اسْمِهِ، یعنی اسم کو ذکر کر کر یہاں تبرک اور استعانت کے معنی مراد لیے گئے ہیں، اور اس طور پر استعانت اور تبرک کے معنی کی صحیح ادائیگی ہو رہی ہے، اس لیے یہاں اسم کو ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ تبرک اور استعانت کے معنی یہاں ذکر کے لفظ کے ساتھ ادا کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو بتلایا گیا تھا اس سے پہلے یہاں عبارت میں امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے یہاں ذکر بھی کیا تھا کہ با کے دو معنی آتے ہیں ایک طرح سے، وقد جعل آلۃ لہا، اس کو بطور آلے کے استعمال کیا گیا ہے با کو، اور آلہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو استعانت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ استعانت میں ظاہر کسی کی مدد حاصل کرتے ہیں تو گویا کہ اس کو بطور آلے کے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کہا گیا تھا وقیل الباء للمصاحبہ، با کے اندر مصاحبت کے معنی آتے ہیں، مصاحبت ملاوست کے معنی، اور اس کی تشریح آپ کے سامنے اس وقت ہوئی تھی۔ لہذا وہاں امام بیضاوی نے اوپر کی عبارت اگر آپ کے سامنے ہے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے وقیل الباء للمصاحبہ والمعنى متبرکا باسم اللہ، یعنی ایک بندہ یوں کہتا ہے کہ میں اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ اپنے پڑھنے کا آغاز کرتا ہوں۔ لہذا یہاں تبرک اور استعانت کے معنی اللہ کے نام کے ساتھ رکھے گئے ہیں، اس لیے یہاں اسم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور تھوڑی سی باریکی ہے، ذرا آپ توجہ کے ساتھ سنیں، یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ تبرک کے جو معنی ہم ادا کرتے ہیں وہ اس وقت کرتے ہیں جبکہ با کے اندر مصاحبت کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ میں اس کام کو شروع کر رہا ہوں۔ تو اب ظاہر ہے مصاحبت کا مطلب یہ ہے ملابست، مصاحبت کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ میں، تو ظاہر ہے کہ ایک بندہ اپنے رب کے بالکل ہم پلہ کیسے ہو جائے گا، وہ اپنے رب کے بالکل ہم پلہ ہو کر کیسے کام کو شریک کرے گا۔ لہذا وہ اللہ کی ذات کے نہیں، اس لیے کہ لفظ اللہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کا مشیر ہے، اس سے اللہ کی ذات کی طرف اشارہ مقصود ہے، اور اسم سے اللہ کی ذات نہیں بلکہ یوں سمجھیے کہ اللہ کی صفت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ تو اب یہ بندہ جب ذکر کرتا ہے، اپنے پڑھنے کا آغاز کرتا ہے، تو وہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا آغاز کرتا ہے، گویا کہ اللہ کی صفت کے ساتھ وہ آغاز کرتا ہے۔ اللہ کی ذات کی عظمت کو برقرار رکھا گیا، اس لیے اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کی صفت کے ساتھ کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر۔ لہذا بندہ اللہ کی ذات کے مصاحبت تو نہیں اختیار کر سکتا، لیکن ہاں اللہ کی صفت کی مصاحبت وہ اختیار کر سکتا ہے، اس کی ملابست وہ اختیار کر سکتا ہے، اس لیے یہاں اسم کا لفظ بڑھا دیا گیا ہے۔
ہے کہ اس کو باللہ نہیں کہا گیا ہے بلکہ اس کو بسم اللہ پڑھا گیا ہے، لأن التبرک والاستعانت بذکر اسمہ، اس لیے کہ یہاں تبرک اور استعانت حاصل کرنا مقصود ہے اس کے نام کے ساتھ، اس کے نام کے یا اسم کے ذکر کے ساتھ، او للفرق بین الیمین والتیمم، یا یوں سمجھیے کہ یہاں پر باللہ کی جگہ پر بسم اللہ اس لیے کہا گیا ہے تاکہ یمین میں اور تیمم میں فرق ہو جائے۔ اگر ہم اس کو باللہ الرحمن الرحیم اگر ہم اس کو یوں پڑھتے تو ظاہر ہے کہ باللہ یہ قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے نام کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو یہاں ظاہر ہے کہ اللہ کے نام کی قسم نہیں کھائی جا رہی ہے بلکہ اللہ کے نام سے برکت حاصل کی جا رہی ہے، اس لیے یہاں باللہ میں اور اللہ سے قسم میں اور جو برکت حاصل کر رہے ہیں اس میں فرق ہو جائے، اس لیے یہاں اسم کا اضافہ کیا گیا ہے اور اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے، باللہ کے انداز سے ادا نہیں کیا گیا۔ اور للفرق بین الیمین والتیمم ولم یکتب الالف علی ما هو وضع الخط۔ اب اس کے بعد یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ میں با کو الف کے ساتھ نہیں لکھا گیا ہے، حالانکہ وہاں آپ دیکھتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہاں آپ میں کتابت میں دیکھیں گے کہ وہاں با کو الف کے ساتھ میں لکھا گیا ہے، یہاں با کو الف کے ساتھ نہیں لکھا گیا، تو الف کے ساتھ کیوں نہیں لکھا گیا؟ تو اس اشکال کا جواب دیتے ہیں وَلَمْ يُكْتَبْ الْأَلِفْ عَلَى مَا هُوَ وَضْعُ الْخَطِّ، یہاں الف کو نہیں لکھا گیا ہے جیسا کہ اس کو لکھنے کا طریقہ ہے، عَلَى مَا هُوَ وَضْعُ الْخَطِّ، ما ہوا یعنی طریقۃ الخط، جو اس کے لکھنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو نہیں لکھا گیا ہے۔ کیوں نہیں لکھا گیا؟ لکثرت الاستعمال، کثرت استعمال کی وجہ سے۔ کثرت استعمال کا مطلب یہ ہے، کثرت استعمال کا مطلب یعنی کثرت کتابت کی وجہ سے۔ ظاہر ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہاں تو ایک مرتبہ ہی اس کو لکھ دیا گیا ہے، لیکن اب بسم اللہ کو تو قرآن مجید میں بار بار لکھا جا رہا ہے، ہر سورت کے ساتھ اس کو لکھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ کثرت کتابت، اس کی ہر کام بسم اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی انسان کوئی تحریر لکھتا ہے تو اس میں بسم اللہ کا استعمال کرتا ہے، تو بار بار بسم اللہ کو لکھا جاتا ہے، کثرت استعمال خط کی وجہ سے اس کو نہیں لکھا گیا۔ وَلَمْ يُكْتَبْ الالف، الف کو نہیں لکھا گیا عَلَى مَا هُوَ وَضْعُ الْخَطِّ، جیسا کہ لکھنے کا طریقہ ہے۔ کیوں نہیں لکھا گیا؟ لکثرت الاستعمال، کثرت استعمال کی وجہ سے۔ وَطُوِّلَتِ الْبَاء، اور یہاں با کو دراز کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ با کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس کو کھڑا نہیں لکھا گیا بلکہ اس کو دراز کر دیا گیا ہے، اس کو لمبا کر دیا گیا ہے، عوضاً عنہا، کائی کی وجہ سے اس الف کو جب حذف کر دیا گیا تو پھر با کو دراز کر دیا گیا۔ اب یہاں با کے سلسلے میں جو کلام تھا وہ مکمل ہوا۔ اب بسم اللہ کے بعد اللہ کے اوپر کلام ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ، تو اللہ یہاں پر اصلہ الہ۔ اب اللہ کیسے مشتق ہے، کس چیز سے مشتق ہے، اس کو بتلانے کے لیے کہا کہ اس کے اللہ کی اصل الہ ہے۔ فَحُذِفَتِ الْحَمْزَةُ وَعُوِّضَ عَنْهَا الْأَلِفُ وَاللَّامُ، تو یہاں اللہ میں الہ کے اندر حمزے کو محذوف کر دیا گیا ہے، اصلہ الہ، اور الہ کے حمزے کو محذوف کر دیا گیا، وَعُوِّضَ عَنْهَا الْأَلِفُ وَاللَّامُ، اور حمزے کے عوض میں الف لام شروع میں لایا گیا۔ تو وَلِذَلِكَ قِيلَ، اسی لیے آپ یوں کہتے ہیں یا اللہ، آپ اس طرح سے ادا کرتے ہیں بالقطع، حمزہ یہاں وصلی نہیں ہے بلکہ حمزہ قطعی کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں بالقطع، قطعیت کے ساتھ اللہ، ہے نا، آپ کہتے ہیں یا اللہ، اس کو کہا جاتا ہے۔ الا انہ مختص بالمعبود بالحق، اور یہ لفظ اللہ جو ہے انہ مختص، یہ خاص ہے معبود حق کے ساتھ، انہ مختص بالمعبود بالحق، اور والالہ فی الاصل یقع علی کل معبود، اور لفظ الہ تو در حقیقت وہ ہر معبود کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یقع علی کل معبود، ثم غلب علی المعبود بالحق، لفظی اعتبار سے اس کا استعمال ہر ایک کو پر ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس کا استعمال وہ غالب آ گیا ہے معبود حق کے لیے، لہذا الہ وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔
واشتقاقه من الہ، اور اس کا اشتقاق، یہ الہ کیسے مشتق ہے، کس سے مشتق ہے؟ تو اب اس کا اشتقاق بتلاتے ہیں کہ یہ الہ سے مشتق ہے. الہ یا الہ، تو یہ اشتقاق اس کا الہ سے ہے. الہتن و الوہتن و الوہیتن بمعنی عبدہ، اور اس کے معنی عبدہ کے آتے ہیں، الہ کے معنی عبدہ کے آتے ہیں. اور اسی سے ظاہر ہے کہ جب الہ سے بنا ہے تاللہ واستالہ، اور تاللہ کے معنی بھی تعبدہ کے معنی میں خوب عبادت کرنا، واستالہ کے معنی میں واستعبدہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ سب افعال اسی سے مشتق ہیں، الہ سے مشتق ہیں. وقیل من الہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ الہ سے مشتق ہے. یعنی یہاں دو فعل ذکر کیے گئے ہیں، یا یوں کہیے کہ دو باب سے اس کا اشتقاق بیان کیا گیا ہے. اس کا باب فتح یفتح سے بھی آ سکتا ہے الہ، اور اسی طریقے سے الہ یہ باب سمعہ سے مشتق ہے. یہ ایک بات یہ کہی گئی ہے. وقیل من الہ، اور جب الہ سے اس کو مشتق سمجھا گیا بکسر العین، تو اس کے معنی ہوں گے اذا تحیر. الہ کے معنی ہوتے ہیں تحیر کے معنی میں حیرت زدہ ہو جانا. الہ جب باب فتح سے یہ ہوگا تو اس وقت اس کے معنی عبدہ کے ہوں گے، اور جب باب سمعہ سے یہ ہوگا تو اس کے معنی حیرت زدہ ہو جانے کے ہوں گے. اور کہا کہ یہ اس سے مشتق ہو تو وہ اس لیے الہ کے معنی کیا ہو جائیں گے، اس معنی کو بتانے کے لیے کہا اذ العقول تتحیر فی معرفتہ، اس لیے کہ عقلیں وہ اللہ کی معرفت میں وہ حیران ہو جاتی ہیں. اللہ کو کیسے پایا جائے، اللہ کو کیسے تلاش کیا جائے، تو اس میں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ مشتق ہے. بعض لوگوں نے کہا یہ الہ سے مشتق ہے. تو اس کے اشتقاق میں جیسا کہ ابھی آپ کو بتلایا دو فعل استعمال کیے گئے ہیں، یا ایک تو یہ باب فتح سے مشتق ہے، یا یہ کہ باب سمعہ سے مشتق ہے، الہ سے مشتق ہے، یا یہ الہ سے مشتق ہے. اور الہ کے اب کئی معنی استعمال ہوں گے. الہ یہ تحیر کے معنی میں بھی آتا ہے. اگر اس الہ سے اس کو مشتق مانا جائے جس کے معنی میں حیرت کا مفہوم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات کی معرفت میں انسانی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اللہ کی ذات کو نہیں پا سکتی ہیں، جس کا اشارہ قرآن مجید کی اس آیت میں جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر. او من الہت الی فلان، یا یہ کہ یہ الہ الہ کے معنی میں جو استعمال کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہے اس سے مشتق ہو. جیسے الہت الی فلان کے معنی ہوتے ہیں سکنت الیہ، میں نے اس کے پاس اطمینان حاصل کیا. لأن القلوب تطمئن بذکرہ، اس لیے کہ قلوب کو اس کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. والارواح تسکن الی معرفتہ، اور ارواح انسانی ارواح اور روحیں تسکن الی معرفتہ، اس کی معرفت سے راحت حاصل کرتی ہیں، سکون حاصل کرتی ہیں. او من الہ، یا یہ مشتق ہو سکتا ہے الہ سے، اس الہ سے جس کے معنی میں گھبراہٹ کا مفہوم ہوتا ہے. اذا فزع من امر نزل علی، جب کہ انسان کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو جب وہ گھبراتا ہے تو اس وقت میں بھی کہا جاتا ہے الہ فلان، یعنی فلاں شخص گھبرا گیا. اور اسی سے ہے وَآلَهُ غَيْرُهُ، کسی اور نے اس کو پناہ دی، یعنی اجارہ. اذا العیز یفزع الیہ، جبکہ ایک پناہ چاہنے والا پریشان ہو کر اس کی طرف آتا ہے، وَهُوَ يُجِيرُهُ حَقِيقَةً، تو بس اللہ ہی اس کو پناہ دیتا ہے. تو الہ کا مفہوم یہ ہوا پناہ دینے والا. اور اس طور پر جبکہ اس کو یوں سمجھا جائے کہ یہ اس الہ سے مشتق ہے جس کے معنی میں پناہ دینے کا مفہوم ہے، جبکہ ایک انسان گھبرایا ہوا اس کے پاس آئے اور وہ اس کو پناہ دے.
یا یہ او من علیہ اذا فزع من امر نزل علی، یا یہ اس علیہ سے مشتق ہے جب کہ ایک انسان گھبرایا ہوا آئے کسی معاملے سے اور وہ اس کو پناہ دے، وآلہہ غیرہ یعنی اجارہ اذا العیذ یفزع الی وهو یجیرہ حقیقتا او بزعمہ، تو وہی اس کو پناہ دیتا ہے حقیقت میں یا بزعمہ یا اس کے خیال میں۔ انسان کے عقیدے مختلف ہوتے ہیں، ایک یہ کہ حقیقتاً اپنے معبود سے پورا قوی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ مجھے پناہ دینے والا ہے، بسا اوقات ایک کا عقیدہ اتنا پختہ نہیں ہوتا، اس کا ایک خیال ہوتا ہے، اس لیے بزعمی سے اس کو تعبیر کیا۔ او من علیہ الفصیل، یا یہ مشتق ہے علیہ الفصیل سے، فصیل کہتے ہیں بکری وغیرہ کا جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ، اس کو کہتے ہیں علیہ الفصیل۔ اذا اولع بامہ اذ العباد مولعون بالتضرع الیہ فی الشدائد، جبکہ بچہ بکری کا بچہ وہ اپنی ماں پر فریفتہ ہوتا ہے، اسی کی طرف لپکتا ہے، اسی طرح سے اس سے مراد یہ ہوگا الہ کا مطلب وہ ذات اذ العباد مولعون بالتضرع الیہ، جبکہ بندے اسی کی طرف دوڑتے ہیں، اسی کی طرف لپکتے ہیں تضرع کے ساتھ، جبکہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، بالتضرع الیہ فی الشدائد۔ او من ولیہا، یا یہ کہ یہ مشتق ہو سکتا ہے ولیہا سے، اس ولیہا سے جس کے اندر تحیر کا مفہوم ہوتا ہے، اذا تحیر وتخبط عقلہ، جبکہ وہ حیران ہو، اس کی عقل ششدر رہ جائے، تو اب اس کی اگر ولیہا سے ہے تو ظاہر ہے کہ وکان اصلہ بلاہ، الہ کی اصل اس وقت میں بلاہ ہوگی، فقلبت الواو حمزۃ، اور یوں کہا جائے گا کہ یہ الہ ولاہ سے بنا ہے، اور اس طور پر بنا ہے کہ ولاہ کے واو کو حمزے سے تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہاں ہم واو کو حمزے سے تبدیل کیوں کیا گیا تو اس کی وجہ بیان کی گئی، لاستثقال الکسرہ کسرت علیہا، اس لیے کہ واو پر کسرہ یہ بڑا ثقیل تھا، اس لیے کہ واو کی مناسبت کسرے سے نہیں ہے، کسرے سے تو ظاہر ہے کہ وہ یا کی مناسبت ہوتی ہے، عام طور سے واو کی مناسبت تو ضمے سے ہوتی، تو کہا کہ فقلبت الواو حمزۃ، یہاں واو کو حمزے سے بدل دیا گیا ہے، لاستثقال الکسرۃ علیہا، اس لیے کہ واو پر کسرہ یہ بھاری تھا، ثقیل تھا، جیسے استثقال الضم فی وجوہ فقیل الہ کا ایعاء و اشاح، جیسے کہ وجوہ یہ اصل میں وجوہ تھا، وہاں حمزے کو اوپر ضمہ مشکل تھا تو اس حمزے کو واو سے بدل دیا گیا اور اس کو وجوہ بنا دیا گیا، تو جیسے وجوہ میں حمزے پر ضمہ مشکل تھا اور اس حمزے کو واو سے تبدیل کیا گیا، اسی طرح سے ولاہ میں واو پر کسرہ یہ ثقیل تھا، اس کو حمزے سے تبدیل کر دیا گیا۔ تو اب سے سن لیجئے، او من ولیہا، یہ ولیہا سے مشتق ہے، اس ولیہا سے جس کے اندر تحیر کا مفہوم ہوتا ہے، اذا تحیر وتخبط عقلہ وکان اصلہ ولاہ، اور اس کی اصل یہ ولاہ ہے، فقلبت الواو حمزۃ، تو واو کو حمزے سے بدل دیا گیا ہے، لاستثقال الکسرۃ علیہا، اس پر واو پر کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے، جیسے استثقال الضم فی وجوہ، جیسے کہ ضمہ مشکل تھا وجوہ میں، یعنی وہ اصل وجوہ تھا اور وہاں واو سے بدلا گیا، فقیل الہ، تو ظاہر ہے کہ ولاہ کو الہ کہہ دیا گیا، کا ایعاء و اشاح، جیسے کہ ضیاع کو اشاح پڑھا گیا ہے، اور وشاح تھا اس کو اشاح پڑھا گیا ہے، یہاں بھی ویا پر ظاہر ہے کہ واو پر کسرہ دشوار تھا تو اس کو حمزے سے بدل دیا گیا، وشاح یہاں بھی واو پر کسرہ مشکل تھا تو اس کو حمزے سے تبدیل کر دیا گیا ہے، وَيَرُدُّهُ الْجَمْعُ عَلَىٰ آلِهَا دُونَ أُولِهَا، لیکن علامہ بیضاوی علیہ رحمہ کہتے ہیں جن لوگوں نے یوں کہا
کہ یہ ولیہا سے مشتق ہے، یعنی کہ اس بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ نہیں ولیہا سے یہ مشتق نہیں ہے، وَيَرُدُّهُ الْجَمْعُ، اس قول کی تردید اس کی جمع کر دیتی ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جمع اور تصغیر یہ وہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو اصل کو لوٹا دیتی ہیں، یعنی جو لفظ حذف ہوا ہے جب اس کی جمع بنائی جائے تو وہ جمع میں واپس لوٹ کر آ جاتا ہے، یا اس کی تصغیر بنائی جائے تو تصغیر میں واپس آ جاتا ہے۔ جب اس کی ہم الہ کی جمع دیکھتے ہیں تو اس کی جمع آلہہ آتی ہے، اولیہا نہیں آتی، واو جمع کے اندر نہیں آتا، لہذا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں حمزہ کبھی واو نہیں رہا، بلکہ آلہہ میں دیکھا جائے تو الہ کی جمع آلہہ، تو یہاں حمزہ ہی واپس موجود ہے۔ جب جو حمزہ موجود ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ حمزہ مفرد میں بھی تھا اور وہ جمع کے اندر آ گیا ہے مزید۔ وَيَرُدُّهُ الْجَمْعُ عَلَىٰ آلِهَا، آلہہ کے اندر جو جمع آ رہی ہے وہ جمع تردید کر دیتی ہے اس بات کی کہ یہ ولیہا سے نہیں ہے، کیونکہ اس کی جمع اولیہا نہیں آئی ہے۔ وَقِيلَ أَصْلُهُ لَهَا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی اصل وہ لہا ہے، لہا یہ مصدر ہو جائے گا اسی کا، لہا یلیہ لیہن ولاہن، اور اس کے معنی یہ ہوں گے اذا احتجب وارتفع، جبکہ اس کے معنی لہا یلیہ کے معنی میں احتجب کسی چیز کا پردے میں ہو جانا، وارتفع کسی چیز کا بلند ہونا، اور وہ اس طور پر لأنہ تعالی محجوب عن ادراک الابصار، اس لیے کہ اللہ رب العزت وہ ادراک سے، نگاہوں کے ادراک سے وہ محجوب ہے، کوئی اس کا ادراک اپنی آنکھوں سے کر نہیں سکتا ہے، لا تدرک الابصار، وہ مرتفع علی کل شیء، اور اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر یعنی فوقیت رکھتا ہے، وہ بلند و بالا ہے، اس لیے اس کو الہ کہا گیا ہے۔ وعما لا یلیق بہ، اور ہر اس چیز سے، وہ مرتفع علی کل شیء وعما لا یلیق بہ، ہر چیز سے، ہر وہ چیز جو اس کے شائع نشان نہیں ہے وہ اس سے بالا تر ہے۔ ویشهد له قول الشاعر، اور شاعر کا قول بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یہ لہا ہو، اصل میں لہا ہو۔ وقیل اصلہ لاہ، اب اس کی تائید کیسے ہوتی ہے؟ تاکہ شاعر نے ایک جگہ پر لہا کا بھی استعمال کیا ہے اور اس کو بطور استدلال کیا پیش کیا، کحلفۃ من ابی رباح یسمع ولاہہ الکبار، تو اب محل استشہاد اس کے اندر لاہہ الکبار، لاہا کا لفظ استعمال ہوا ہے جو الہ کے معنی میں ہے۔ کحلفۃ ابی رباح، جیسے ابو رباح کی قسم کی طرح سے، یسمعها لاہہ الکبار، جس کو اس کا بڑا معبود سنتا ہے۔ یہ تو الہ کے اشتقاق بتلائے گئے۔ اب اس کے بعد الہ کا، اور یہ الہ کے ساتھ میں جو لفظ اللہ ہے، اس اللہ کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ اللہ، اس سے مراد اللہ کی ذات ہے یا اللہ کی صفت ہے، یہ وصف ہے یا یہ علم ذات ہے، اس کے اوپر کلام ہو رہا ہے۔